پہلے پہل تو فرمائے دیجیے گا کہ ملکی حالات گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے. ٹیمپریچرز آر رائزنگ. آج نگران وزیر اعظم کی دوسرے اجلاس میں کیا فیصلہ کیا آپ لوگوں نے؟ عوام کو کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں آپ لوگ ہیں یا نہیں؟ شکریہ مہر. دیکھیں عوام جو ہے وہ ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہی ہے، لیکن ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ جو ہماری اکنامک سچویشن ہے، جو ہماری اکانومی کی سچویشن ہے، اور جس طریقے سے IMF کے ساتھ ہمارے پچھلی گورنمنٹ کے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہم نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. پریورٹی عوام کو دینی ہے. اور آج بھی بڑی میراتھن سیشنز ہوئے، کل بھی آپ کو پتہ ہے سیشنز ہوئے تھے، اور اب کل کیبنٹ میں منسٹر پاور جو ہیں وہ ایک فارمولا لے کر آ رہے ہیں، اور اس کی اپروول ہوگی تو ظاہر ہے وہ اناؤنس ہوگا جس میں عوام کے ریلیف کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے گا. بگٹی صاحب، اب یہ تو انٹیریئر منسٹر، حالات اس قدر سنگینی اختیار کر چکے ہیں کہ اب تو سینٹ کی کمیٹی بھی سول نافرمانی کی تحریک شروع ہونے کے خدشات کا اظہار کر رہی ہے. آج بھی یہ ڈسکس ہوا. بطور وزیر داخلہ آپ اس صورتحال کو کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگوں کو ریلیف چاہیے، لیکن ایسی صورتحال بھی نہیں ہے کہ جس میں ہماری پاکستان کی عوام بڑی سنجیدہ ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتی ہے کہ فار لاسٹ مینی ایئرز نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ ان کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے ملک کو نقصان پہنچانا یا اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانا میرا نہیں خیال. سملرلی یہ اٹ ول گو ڈاؤن کہ ہم سب نے قومی جذبہ دکھانا ہے. قومی جذبے سے ہی قومی مسائل حل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں. مگر بگٹی صاحب 14 قسم کے ٹیکسز لگا رہے ہیں. قومی جذبہ کدھر سے اندر سے نچوڑ کے کھینچ کے لائیں؟ IMF معاہدے کی وجہ سے سبسڈی بھی نہیں آپ لوگ دے سکتے. آپ کے پاس گنجائش کیا ہے کہ کل آپ کی کیبنٹ بیٹھے گی؟ کون سی گنجائش ہے؟ کیا یہ ٹیکسز 200 یونٹ والوں کے لیے آپ لوگ ہٹا دیں گے؟ کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے 63% آف پاپولیشن جو ہے وہ اس بریکٹ میں آتی ہے جس بریکٹ میں ان کو ایگزمپشن ہے اس ٹیکسز کا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. اور کیونکہ وہ 200 یونٹ یا اس سے ایک فارمولا دیا ہوا ہے پاور والوں نے، تو 63% پاپولیشن تو جو غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں ان کا تو پہلے ہی ٹیک کیئر کیا گیا. لیکن ظاہر ہے جو مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، یا اچانک کی ہائیک جو ہے وہ اٹ از الارمنگ فار ایوری ون. یہ ظاہر ہے ہر کوئی اس پر پریشان ہے. اور جو ریلیف پیکج آ رہا ہے، یا جو منسٹر پاور منسٹری جو ہے وہ کل کیبنٹ میں جو چیز پیش کریں گے، تو لیٹس سی کہ وہ کیا پیش کرتے ہیں. عوام کا درد تو یقیناً ہر فورم پہ موجود ہے، اور جس طریقے سے وہ فری یونٹس کی بات ہو رہی تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے فار ایور، کہ کسی کو یہ نہیں ہے کہ خاص طور پہ 16 گریڈ اینڈ ابو کہ وہ فری یونٹس لیں یا بجلی سستی لیں. تو جو ایک عام آدمی جس طرح کا بل دے رہا ہے اسی طرح کا 16 اینڈ ابو جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح. تو یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ خبر ہے کہ 16 گریڈ سے اوپر کسی کو یہ مفت بجلی نہیں فراہم کی جائے گی. لیکن بگٹی صاحب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت بجلی چوری کے حوالے سے بھی اسی ہفتے ایک آرڈیننس بھی لانا چاہ رہی ہے. لائن لاسز اور چوری سب سے بڑا مسئلہ ہے ایز یو ویل اویئر. تو منتخب حکومتیں اس حوالے سے کوئی اقدامات نہ اٹھا سکی، ہماری بدقسمتی ہے. لیکن کیا نگران حکومت یہ کر پائے گی؟ جو لا انفورس کرنا ہے، جو چوری روکنا ہے، وہ تو ہر حالت میں حکومت کی یا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست اس ذمہ داری کو نبھائے گی. ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کا چیلنج ہے کہ گراس روٹ تک جانا پڑے گا. بہت اس میں جو بگ فشز ہیں ان کو پکڑنا پڑے گا، جو چھوٹی مچھلیاں ان کو بھی پکڑنا پڑے گا. تو ظاہر ہے اس پر کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو کل کیبنٹ میں آئے گی. لیکن سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ اسی پر رکھنا چاہیے کہ اس جو لائن لاسز ہیں، جو چوری ہے بجلی کی یا گیس کی، اس کو بحیثیت قوم ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. سر مے بی آپ لوگ یہ کر پائیں کیونکہ آپ کے پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ نہیں لگا. یو آر این انٹرم گورنمنٹ. لیکن الجزیرہ اور ایسوسیٹڈ پریس کی خبر کے مطابق انتخابات میں تاخیر کی صورت میں مغربی ممالک پاکستان کے ساتھ اپنے تعاون پر نظر ثانی کر سکتے ہیں. اینڈ دس از این الارمنگ ہیڈ لائن. اس سے IMF سمیت امریکی زیر قیادت مالیاتی اداروں کے ساتھ بھی ہماری شمولیت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو ابھی تو یہ جنگ جاری ہے. انتخابات کی تاریخ کا اعلان صدر مملکت نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. بٹ آل دیٹ بینگ سیڈ، یہ اتنی بڑی ہیڈ لائن متنبع کرنا کہ مزید فیبروری سے آگے چلے گئے تو منفی اثرات مرتب ہوں گے. ہاؤ سیریسلی آر یو ٹیکنگ دس؟ دیکھیے الیکشنز نے تو ٹائم پہ ہی ہونا ہے، اور یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے کانسٹیٹیوشن
کے ذریعے ہی ہم نگران حکومت آئی ہے، اور اس میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے کنسنسس کے ساتھ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو پہلے حلقہ بندیوں کا کہا ہے، اور بہت وائزلی کہا ہے، بیکاز حلقہ بندیاں جو ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے بہت ضروری ہیں، تاکہ جو ریپرزنٹیشن ہو وہ آبادی کی بنیاد پر کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو۔ اس میں کوئی 1 مہینے کا ٹائم الیکشن کمیشن کو لگے گا، اور 3 مہینے جو ہیں وہ الیکشن میں لگ جائیں گے، تو اٹ از ناٹ مور دین 7 months، تو دیٹ مینس کہ دا ڈیلے از فار 2 months، وچ از ناٹ اے بگ ڈیلے فار سیک آف لیول پلینگ فیلڈ یا ایک مفتی صاحب مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ آئین نیگوشیبل سمجھ رہے ہیں؟ 2-3 months ناٹ مچ، میرا مطلب ہے سر آئین از ویری کلیئر، 90 days از اے اسٹیپولیٹڈ ٹائم یو سپوز ٹو ہولڈ الیکشنز، 90 دن کا مینڈیٹ ہے۔ آپ کی حکومت کے پاس اب یہ واضح ہے کہ 90 دن میں انتخابات تو ہو نہیں رہے، آپ کی بات سے بھی سمجھ آ رہی ہے، تو پھر آپ کی حکومت کس طرح خلاف آئین اقدام کو جسٹیفائی کرے گی؟ حکومت میں بیٹھے رہیں گے آپ لوگ کیا؟ اگر صدر کی لیگل ٹیم سے قانونی مشورہ انہوں نے مانگ لیا ہے، اب عدالتوں میں بھی یہ ایشو چلا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آئین کس کو یہ اختیار دیتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے۔ دیکھیے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا ہے، اور پاکستان کا آئین جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے لیے بھی بڑا واضح ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے بھی بڑا واضح ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کا حکومت سے نہ ہماری کوئی وش لسٹ میں یہ شامل ہے کہ یہ پیریڈ ایکسٹینڈ ہو، نہ ہماری کوئی ایسی انٹینشن ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ جب الیکشن اناؤنس کریں گے، ہم یہاں پر آئے ہیں الیکشن پروسیس کو اسسٹ کرنے کے لیے۔ وی آر ہیئر ٹو ہیلپ دا الیکشن کمیشن آف پاکستان، وین ایور دے اناؤنس دا ڈیٹ وی ول سپورٹ دیم، اور ہمارا یہی مینڈیٹ ہے، اور ہم اسی مینڈیٹ کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی ڈیسائیڈ کرنا ہے، دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے، اور پھر کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کونسل فار کامن انٹرسٹ میں، اور اس نے یہ کنسنسس پورے پاکستان کا ہے، جس میں چاروں چیف منسٹرز موجود تھے، جنہوں نے یہ مینڈیٹ الیکشن کمیشن کو دیا ہے، اور اس کے ساتھ دیا ہے کہ پہلے یہ جو دیکھیں دونوں چیزیں کانسٹیٹیوشنل ہیں، چاہے وہ حلقہ بندیاں ہیں چاہے وہ الیکشن ہے۔ پریورٹی پاکستان کے عوام نے حلقہ بندیوں کو دی۔ جب میں کہتا ہوں پاکستان کے عوام نے، ہمارے جو الیکٹڈ چیف منسٹرز تھے انہوں نے، اور الیکٹڈ پرائم منسٹر نے یہ پریورٹی دی ہے حلقہ بندیوں کو، اور اس کے بعد الیکشنز کو۔ تو میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی